ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور اب ہم آپ کی لائیو کالز لے سکیں گے. اور محمد نعیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر جی، بڑی مہربانی. نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال اس پروگرام سے ہٹ کے ہے. جی جی سر میرا یہ سوال ہے کہ میں پورے پاکستان کے حکمرانوں سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آٹے گھی چینی کے لیے ہماری مائیں لائنوں میں لگتی ہیں اور ان کو حکمرانوں کے کارندے جو مارتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں سر کہ ان ماؤں نے جو 65 میں کردار ادا کیا تھا، اپنے بیٹوں کی جان کی نذرانے پیش کیے تھے، 71 میں کیے تھے، اب اس جمہوریت کے دور میں ہماری مائیں صرف ان کاموں کے لیے رہ گئی ہیں کہ وہ لینوں میں لگ کے مار کھائیں اور اپنی تذلیل کروائیں. بڑی مہربانی میرے بھائی. یہ سوال صرف آپ کا نہیں ہے، یہ سارے پاکستان کی قوم اور عوام کا ہے. میرا بھی یہی سوال ہے کہ ہمارے حکمران طبقے میں، جس میں بڑے جاگیردار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، فوجی جرنیل بھی ہیں، اور اب تو میڈیا کے ٹائکونز بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں، ان سب نے مل کے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اپنی جیبیں تو بھر لی ہیں، مگر عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اور اب بھی گیمز چل رہی ہیں، آج بھی گیمز ہو رہی ہیں کہ ان کو نکال کے ان کو لے آیا جائے، یہ شکلیں تبدیل کی جائے، وہ کی جائے، اور انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ اس ملک کی کے دکھ کیا ہیں اور اس کو کیسے حل کرنا ہے. یہ ابھی بھی اپنا سوچ رہے ہیں. مگر میں بھی ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ اس کا حل مارشل لاء نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ 3 مارشل لاء کے دوران مسئلے حل نہیں ہوئے اور سیریس ہوتے گئے. اور حل یہی ہے کہ انہی سیاستدانوں، اسی سسٹم کے ذریعے ہم نے پرفارمنس بہتر کرنا ہے. آپ کی تنقید کے ذریعے، ہماری تنقید کے ذریعے ان کو ٹائٹ کرنا ہے، ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے، ان کو پکڑ کے روک کے رکھنا ہے، اور جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان بہت اہم رول ادا کر رہا ہے. اگر وہ نہ یہ رول ادا کرے تو بہت سی چیزیں اور بھی ہو جائیں اس ملک میں. تو اس لیے پیشنس. اب 63 ایئرز ہو گئے ہیں، 1-2 سال اور ٹھہر جائیے، سسٹم کو ذرا سالڈ ہو لینے دیں. اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم جو ہم نے شروع کیا ہے، ہم نے دیکھا گھٹیا لوگ لگائے جاتے ہیں عہدوں پہ، ان کو نکال دیا جاتا ہے، سپریم کورٹ کہتا ہے نکالو ان کو. یہ چیز چلے گی. اب اکاؤنٹیبلٹی اگر شروع ہو جائے نا صحیح طریقے سے، اور سسٹم بھی برقرار رہے، تو یہ کہتے ہیں پول کے اندر ایک فلٹریشن شروع ہو جاتی ہے. وہ جو سسٹم ہے کہ جی سب کو نکال کے پھینک دیا جائے، پانی کو بھی اور بیبی کو بھی ساتھ پھینک دیا جائے، وہ سولوشن نہیں ہے. کیونکہ اب یہ ملک اس قسم کا نیشن سٹیٹ رہی نہیں. اتنی اس میں ڈفرینسز ہو گئے ہیں، اتنی فرقہ پرستی ہو چکی ہے، اتنی ریجنلزم ہو چکی ہے، اور اتنے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہو چکے ہیں، سب ادھر کھینچ رہے ہیں، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے. تو اس کے سلوشنز جو ہیں یہ ڈنڈے کے ذریعے نہیں آتے. ڈنڈے کے ذریعے آتے ہیں جب کہ پہلے ایک یکجہتی ہو اور پھر آپ اس کو کچھ آگے بڑھانا چاہیں، جیسے ٹرکی میں ہوا. مگر اب ہم بہت آگے نکل چلے. اب ہمیں ایک کنسنسس کریٹ کرنا پڑے گا، اور وہ کنسنسس کیسے ہوگا؟ آپ اور میری تنقید اور اکاؤنٹیبلٹی، اور جس میں سپریم کورٹ کی بہت ایک اہم رول ادا کرنا ہے، اور چیف جسٹس صاحب کا، اور ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں. ہمیں پرابلم یہ آتی ہے کہ جب وہ تھوڑی بہت ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے اور یہ لوگ پھر اس طرف بھاگتے ہیں جس طرف آج بھاگ رہے ہیں کہ جی ان کو نکالیں، ہم گھس آئیں اور ہم گھس کے یہ کر دیں اور وہ کر دیں. تو پھر وہی بات ہے، وہ شکلیں گئی اور دوسری شکلیں آئیں، اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، یہ ہے کہ اقتدار لینا ہے. یہ جو بات ہے نا، یہ وقت لگے گا. سر صاحب عرفان اشرف صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی نجم سیٹھی صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا. جی جی میرے بڑے محترم، میں ان کو بڑا آئیڈیل اپنا سمجھتا ہوں، لیکن لگ یہ رہا تھا جیسے آج کے پروگرام سے خاص طور پہ کہ جو ان کے ساتھ پرانا ایک واقعہ جو بھی یادداشت ہیں وہ میرا خیال ہے بڑا غلط قسم کا ہے کوئی، اور ہم یقیناً ان کے ساتھ ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر صحیح طریقے سے، جمہوری طریقے سے اگر پرائم منسٹر چینج ہوتا ہے تو اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، گو ہیڈ. اگر نواز شریف ایم کیو ایم سے، مسلم لیگ نون سے، باقی لوگوں سے مل کے، سارے مل کے اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں حکومت کو چینج کرنا تو ٹھیک ہے، کریں. بڑی مہربانی. میں اس کا بڑا مختصراً جواب دیتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے، کر لیں، مگر پھر ایک وعدہ بھی یہ کریں، اور آپ بھی یہ وعدہ کریں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. پھر الیکشن 2.5 سال نہیں کرانا، پھر اس ملک کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنا ہے. یہ نہیں کہ آ کے اور 3 مہینے 6 مہینے کے اندر اندر نئی الیکشن کی طرف جائیں.
اس کا وہی مطلب ہوگا کہ جو ذمہ داری لینی تھی وہ نہیں لی. تو پھر یہ مل کے کام کر کے ہمیں دکھائیں, یہ نہیں کہ کوئی اپنی آمریت پھر قائم کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے یا پھر سسٹم کی. اگر آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ 6 مہینے اور بھی انسٹیبلٹی ہو جائے گی. الیکشن اس وقت ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باہر کیا حالات ہیں کہ کسی پارٹی کے پاس میجورٹی نہیں ہے, وہی ہے جو اب ہے. تو اور آپ اربوں روپے خرچ کرنا چاہتے ہیں اور ڈی اسٹیبلائزیشن کرنا چاہتے ہیں, کس لیے؟ تو اگر یہ ان ہاؤس چینج لاتے ہیں اور مل کے پیپلز پارٹی کو باہر پھینکیں, مل کے ہمارے مسائل حل کریں اور مشکل فیصلے جو ہیں وہ کریں, تو میں ان کے ساتھ ہوں. مگر اگر انہوں نے یہ راستہ اختیار کر کے اور دوسرے پھر ادھر جانے کی کوشش کی یا ادھر جانے کی کوشش کی اور پھر ایک نئی الیکشن اور پھر جوڑ توڑ اور ہارس ٹریڈنگ اور ہم اگلے 6 مہینے بھی انہی چیزوں میں مبتلا رہے, تو پھر میرے بھائی آپ بھی دیکھیے گا, آپ روئیں گے کہ آپ نے اس انیشیٹو کو آپ نے سپورٹ کیا. تو اگر تو یہ انیشیٹو سکسیڈ ہوتا ہے تو پھر ہمیں ڈیلیوری چاہیے, الیکشن نہیں چاہیے ہمیں اس وقت. الیکشن 2.5 سال کے بعد ہمیں چاہیے. سیٹھی صاحب, ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں اور بہت سے ایس ایم ایسز ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید جی کچھ کالز جو ہیں وہ نہیں ملتی, یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کافی عرصے سے کال کر رہے ہیں. کالز اب یہی ہے, ہم جتنی لوگ میکسیمم ہم تو جتنی کالز لے سکتے ہیں ہم لیتے ہیں, اس میں کوئی سلیکشن نہیں ہوتی. اور اس وقت ہمارے ساتھ سیٹھی صاحب ایک کالر موجود ہیں, ثناء اللہ صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. سیٹھی صاحب بول رہے ہیں جی جی جی, میں اسلام آباد سے ثناء اللہ ورک بول رہا ہوں. جی حضور. یہ ہمیں کوئی دعا بتا دیں, ہم دعا مانگا کریں نماز کے بعد کہ یہ لوگ ان کا کوئی عقل ان کو آ جائے. ابھی بھی عقل نہیں آئی, تو کب آئے گی عقل ان کو؟ بڑی مہربانی. بات یہ ہے کہ ابھی وہ بریک کے دوران ایک مجھے کال آئی میرے فون پہ, تو وہ صاحب کہنے لگے سیٹھی صاحب آپ ہمیں نجات دلا دیجیے ان سیاستدانوں سے. اب بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بات اور اس کالر کی بات, یہ ہمارے باقی کالرز کو بھی اور یہ سیاسی جماعتوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کیا کہہ رہی ہے. عوام صرف پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے, عوام سب کے خلاف ہوتی جا رہی ہے. تو سب سے نجات پھر کون دلائے گا؟ تو یہ جو چلاکیاں ہو رہی ہیں کہ جی ادھر سے کر دیں اور ادھر سے کر دیں اور اس کو اتار دیں اور وہ خود گھس جائیں, یہ نہیں چلے گا. یہ یکجہتی کا وقت ہے. مل کے چلائیں, اپنی قربانیاں کریں, اپنی جیب کاٹ کے غریبوں کے لیے کچھ کریں. سارا وقت بیلٹ ٹائٹننگ بیلٹ ٹائٹننگ بیلٹ ٹائٹننگ غریب کی. آپ جا کے دیکھیے جب وہاں کیا حال ہے غریبوں کا, اور اب آگے کیسے چیخیں نکلیں گی ان کی جب آپ IMF کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا آپ کو کرنا پڑے گا. نہیں تو یہاں پیٹرول نہیں ملے گا, یہاں آپ گاڑی نہیں چلا سکیں گے, آپ گاڑیاں لینے کی بات چھوڑ دیجئے. تو بات یہ ہے میرے بھائی, کاش کہ آپ کی آواز بھی ان لوگوں تک پہنچے اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ان کی غلطی ہے, اور یہ غلطی خود ٹھیک کریں. ان کی غلطی کوئی اور ٹھیک کرنے نہ جائے, نہیں تو وہ بھی یہی غلطیاں کریں گے. ہم نے ان کو بھی دیکھ لیا ہے. انہی سے کام کروانا ہے, انہی کو رپٹ لگا کے ان کو ٹھیک کر کے ہم نے کام لینا ہے, اور پیشنس اور ہم نے ان سے لینا ہے. صاحب عدنان چٹھا صاحب ہیں گجرانوالا سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر. بی چٹھا صاحب. سیٹھی صاحب, آپ کا جو لائن آف ایکشن جو آپ سوچ رہے ہیں, آپ کی سوچ بالکل ٹھیک ہے. اس قوم کو گائیڈ کریں کہ یہ اس حکومت کو پورے 5 سال کام کرنے دیں. لوگ یہ جو میڈیا والے ہیں, دے شوڈ آلسو ریمین ان دی لمٹ. ارلیہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا آگے نہ جائے, سب مل جو کر جو نا کام کریں اور اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں. بڑی مہربانی. میں اس میں ایک چیز وضاحت کر دوں اور ایڈ کر دوں. بات آپ کی ٹھیک ہے, مگر پھر اس حکومت کو پرفارم کرنا پڑے گا. یہ جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں ایسے نہیں چلے گی, کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. یہ حکومت پرفارمنس کرے, ڈیلیوری دے, غریبوں کے مسئلے حل کرے, کرائسس کو